اب وہ پچھلے دنوں میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ ایک مولانا صاحب ہیں سمر عباس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت دے۔ اب وہ ایک مفتی طارق مسعود صاحب کو ایک عجیب سے القابات دے کر اور اپنے انداز میں ان کو بیان کر کے اتنے برے الفاظ کے ساتھ ان کا نام لے رہے تھے کہ عام آدمی بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ رکھ لیجئے، یہ ایک سوال ایسے نا، یہ سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا کے سوالات کوشش کیا کریں الگ سے پوچھا کریں۔ اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے، اور عمر یار ورگا دا منہ ہے، تسی ویکھیا ہونا ہے، چنگی جناب علی کوٹ کرلی ورگا دا قد ہے، وہ چوڑا ماردا ہے سوشل میڈیا تے جو جاندا باندر نچن ڈیا ہن بندہ کرے کی، جڑے بندے نے انہاں تسی سن دے کوئی نہیں، میں کراں کی؟ ایتھے جو مرزے پلمبر جو انی پی آؤندی کتی چٹی آؤندی، نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیلے کتے بلے سارے لگے بیٹھے جے، او کدی کسی کم تے بندے نو بھی سن لیا کرو، چوڑ جاندا جے۔ تو بھئی یہ تو مناسب نہیں ہے۔ قرآن جب اس بات کو منع کر رہا ہے کہ یہ بات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ تم کفار کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ برے برے القابات سے، عجیب عجیب القابات دے کر چاہے جائے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں، ہم ان کو منع کرنے کے بجائے خود اگر ان اعمال کا ارتکاب کریں گے تو لوگ تو اس سے متاثر ہوں گے، برا اثر لیں گے اس سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام وہ بلایا جس کی وجہ سے وہ مدینے میں معروف نام تھا، یعنی کہ الٹا نام تھا، اس کا سیدھا نام کچھ اور تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ اس کا سیدھا نام ہے یا الٹا نام ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے نام ہوتے ہیں، اب بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کا سیدھا نام ہے یا الٹا نام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام لیا اور وہ الٹا نام تھا، یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے لنگڑا لولا کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی میں نے اپنے پاس سے ایک مثال کے طور پر بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آپ لوگوں کو الٹے القابات سے، برے القابات سے مت پکاریے۔ اب آپ سوچیں کہ وقت کے نبی ہیں اور کسی کا نام لے رہے ہیں، غلطی سے لے رہے ہیں، جان بوجھ کر نہیں لے رہے، قصدن نہیں لے رہے، انجانے کی وجہ سے لے رہے ہیں، تب بھی اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی اور منع فرما دیا کہ آپ لوگوں کو ایسے القابات سے مت پکاریں جن کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ بھی ذکر فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے، فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے برا جو لقب ہے وہ فسق کا ہے۔ کہ آپ نے کسی کو لنگڑا، لولا، اپاہج ایسے القابات دے کر کچھ بھی ایسے نام رکھ کے اس کی تذلیل کر دی، اس کو برا لقب دے دیا۔ اب آپ نے اس کو برا لقب دیا، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو لقب ملا ہے وہ اس سے بھی برا لقب ہے۔ آپ نے اسے صرف لنگڑا کہا، لولا کہا، اپاہج کہا، اندھا کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لقب ملا ہے کہنے والے کو وہ فاسق کا ملا ہے، اور فاسق کا لقب بہت بڑا لقب ہے۔ آج کسی کو کوئی کہے تو فاسق فاجر ہے، وہ تو ویسے اس کو قتل کرنے پہ چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق، سب سے برا جو نام ہے ایمان کے بعد وہ فاسق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگوں کو برے القابات سے پکارے گا اللہ کی نظر میں وہ شخص فاسق و فاجر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے اس سے توبہ نہیں کی وہ ظالم لوگوں میں سے ہے۔ اب توبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے معافی بھی مانگے کہ بھئی میں نے آپ کو ان الفاظ میں آپ کا نام لیا، آپ کو برے القابات سے پکارا، آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ حقوق العباد حقوق ایسے نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو تکلیفیں دیتا رہے
اور پہلی صف میں آ کے نمازیں پڑھتا رہے اور پھر یہ سمجھے کہ میری بخشش ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کعبے کے چکر کاٹنے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر واپس نہیں آ جاتے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ اعمال کیے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دی ہے، ان کا معافی لوگوں سے مانگنی پڑے گی۔